ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے کہ میں خطبے کا آغاز کروں، اپنے تمام بھائیوں سے درخواست بادب کروں گا کہ آپ ذرا سمٹ کر بیٹھے، جگہ کم لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو جگہ مل جائے اور وہ نماز جمعہ ادا کر سکیں۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ اگر تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہو کہ مسجد میں گنجائش نہ ہو تو مسجد کے پورب طرف ایک گالا چھوڑ کر دوسرا گالا جو خالی ہے اس میں ہی انتظام کیا گیا ہے، ہمارے بھائی وہاں بھی جا کر نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں سالوں پہ سال گزر رہے ہیں اور ہر سال ہم سب ایک مرتبے یا دو مرتبے حادثات میں، امتحانات میں، آزمائشوں میں، فتنوں میں من جانب اللہ ڈالے جاتے ہیں، مبتلا کیے جاتے ہیں، اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ہم استغفار نہیں کرتے، ہم نصیحت نہیں پکڑتے، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے، ہم بیدار نہیں ہونا چاہتے، ہم غفلت کی چادر اپنے جسم سے اتار کر پھینکنا نہیں چاہتے۔ ذرا سوچو، 30 دنوں پہلے ہم نے مہینوں کے سردار ماہ رمضان کا پرجوش والہانہ استقبال کیا اور محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ ہم سے اتنی رفتار سے گزر گیا کہ کل انشاءاللہ ہم عید سعید بھی منانے جا رہے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان کا ہی صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا زمانہ برق رفتاری سے گزر رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بطور پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور وہ وقت سے برکت کیسے ختم ہوگی؟ سال گزر جائے گا، ہم یوں محسوس کریں گے کہ جیسے مہینہ گزرا ہے، مہینہ گزر جائے گا، ہم یوں محسوس کریں گے کہ جیسے ہفتہ گزرا ہے، ہفتہ گزر جائے گا، ہم یوں محسوس کریں گے کہ جیسے دن گزرا ہے، دن گزر جائے گا، ہم یوں محسوس کریں گے کہ جیسے لمحہ اور سیکنڈ گزرا ہے۔ اور بہت جلد ہم سب اپنی اپنی موت کے آغوش میں ہوں گے، بہت جلد ہم سب اپنے اپنے قبر میں ہوں گے، بہت جلد ہم سب عالم برزخ میں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اور آپ اس دنیا کا سفر کریں جس دنیا میں ہم ابھی فی الحال
60-70 سالہ 100 سالہ زندگی عارضی طور پر لے کر آئے ہوئے ہیں. ضروری ہے ہماری نگاہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری پر رہے. دنیاوی زندگی میں ہم زندگی گزارتے رہیں لیکن ہمارا پورا فوکس، ہماری پوری تیاری اس آخرت کی زندگی کی ہو جو ابدی ہے، سرمدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، نہ فنا ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگوں جو اس دنیا میں رہ کر ایمان لائے ہوئے ہو، ذرا سوچو، غور کرو، تم نے آنے والے آخرت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی، کیا تیاریاں کی ہے تم نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ووزنوها قبل ان توزنوا، کہ لوگوں یوم الحساب کا آنے سے پہلے، حساب اور قیامت کا دن آنے سے پہلے، اللہ کے سامنے حاضری دینے سے پہلے اسی دنیا میں ہو اپنا حساب خود کر لو، اور اس آخرت کے اندر میزان پر تمہارے عمل وزن کیے جائیں، تمہاری نیکیاں وزن کی جائیں. ضروری ہے اس سے پہلے اسی دنیا میں تم اپنے عمل کو وزن کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ تو شیطان ہے جو ہمیں ہماری مقصد زندگی سے بھٹکایا ہوا ہے. دنیا کی دلکشی، دنیا کی فریبی، دنیا کی رونقوں، دنیا کی زینتوں اور دنیا کے چمچماتے ہوئے ماحول میں ہمیں اس نے اس طرح مصروف کر دیا اور اس طرح مبتلا کر دیا کہ ہم اور آپ پوری طرح دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا کی کبھی چاہت ان کے دل میں پیدا ہوتی اور دنیا کی کوئی خواہش ان کے دل میں حاضری دیتی تو وہ کہتے غری غیری طلقتک البتہ، اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، جسے اور دھوکہ دینا ہو جا دے دے، میں نے تو تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے، یعنی طلاق بائن دے دیا ہے. دنیا میں نے تجھے ایسی طلاق دی ہے کہ رجوع کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں، رجوع کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. دنیا سے اس طرح بے رغبتی کا اظہار کرتے تھے ہمارے اور آپ کے اسلاف. مقصد زندگی سے بھٹک گئے. ہم کیوں دنیا میں آئے؟ کھانے آئے، پینے آئے، سونے آئے، جاگنے آئے، گھومنے آئے، عیاشیاں کرنے آئے اور نہ جانے کیا کیا دنیا میں کرنے آئے. کیا صرف اس لیے آئے؟ شیطان تو ہماری زندگی کو جانوروں کی سی بنانا چاہتا کہ جیسے جانور ہوتے جن کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ یوں ہی کھاتے پیتے دنیا سے چلے جاتے. اللہ رب العزت نے کہا کہ انسانوں تم عقل و شعور والے میرے بندے ہو، تمہارے پاس قلوب و اذہان ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے بطور نعمت کے. تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ساری کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات میں تمہیں ہم نے ایک مرتبہ اور مقام دیا ہے. ذرا سوچو، ہم نے تمہیں دل دیا پر تم ہو کہ اس دل سے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں پر وہ دنیا میں چیزیں دیکھتے نہیں جو دیکھنا چاہیے. ہم نے تمہیں کان دیے ہیں پر اس کان سے تم وہ سننا نہیں چاہتے جو نصیحتیں تمہاری زندگیوں کو بدل دینے والی ہوں تم سننے کے لیے بے قرار. اولئک کالانعام، اللہ نے کہا تم تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے. غافل اس طرح ہو گئے، غفلت میں اس طرح پڑ گئے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں اور اس کے مقصد کا پتہ نہیں کہ دنیا میں کیوں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی کریں. اور واقعی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کی قدر کی، اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا. نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیے، تراویح کی نمازیں پڑھی، غریبوں کی غریب پروری کی، محتاجوں کا سہارا بنے، یتیموں کا ماں باپ بنے. یہ ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ ماہ رمضان کو گزارتے ہوئے آج آخری دن اور آخری پڑاؤ پر آ گئے ہیں. لہذا ان کے اندر جنہوں نے عزت کی ہے ماہ رمضان کی، دو صفت کا ہونا بہت ضروری، دو خوبیوں کا ہونا بہت ضروری. ایک تو یہ کہ ہم نے جو اعمال کیے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں. یہ بہت بڑی بات ہو، ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو غریبوں کو عطا کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے لوٹ کر جانا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت پڑھی، کہا اللہ کے نبی اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر، کہ اے اللہ کے نبی اہم یزنون، یہ لوگ جو عطا کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود مارے خوف سے ان کے دل کانپ رہے ہیں، کیا یہ لوگ زنا کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ بدکاری کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں؟ اور کیا یہ لوگ ناراض ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، ارے صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن وہ جو ڈر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے اس بات کو لے کر کہ ان کے یہ ساری نیکیاں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرط ہی نہ حاصل کر سکے، قبول ہو جائے، وہ اس بات کا خوف نہ رہے۔ اور آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ دونوں پیغمبر۔ اعمال کرنا اور پھر اس کی قبولیت کی دعا کرنا، یہ پیغمبروں کی شان رہی ہے۔ ہمارے اسلاف جب اس دعا کو پڑھتے تھے رونے لگتے تھے، کہتے تھے خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن ویخاف اللہ یقبل منہ، کہ رحمان کے خلیل ہو، رحمان ہی کے حکم سے رحمان ہی کا گھر بنا رہے ہو اور اس کے باوجود ڈر رہے ہو کہ کہیں یہ تمہاری خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ۔ تو قبولیت کی فکر ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے، عبادتوں پر کبھی غرور نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری صفت ہے استقامت فی الدین، ہم جو دین پر، ایمان پر، تقوی پر قائم رہے اور ہم اسی پر جمے رہے پورے مہینے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ پھر مجھے دین کے حوالے سے کسی اور سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر ایمان کے تقاضوں پہ جم جاؤ، اسی پر استقامت اختیار کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور استقامت کا عملی ثبوت جانتے ہیں؟ کسی نیکی پر مداومت برتنا، ہمیشگی برتنا، اس نیکی کو ہمیشہ انجام دیتے رہنا۔ جو نیکیاں ماہ رمضان میں کی ہیں تا زندگی ہماری اور آپ کی تا موت تک ہماری وہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہ استقامت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان فانہ کان یقوم اللیل ثم ترک، کہ اے عبداللہ ابن عمرو بن عاص، اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ سننے میں آیا تھا کہ وہ قیام اللیل کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو نیکیوں پہ استقامت ہونی چاہیے، اسی پر جمے رہنا چاہیے۔ اور بندگی کی سب سے عظیم شکل، ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، صدقہ کیا صرف ماہ رمضان کے لیے؟ نمازیں صرف رمضان کے لیے؟ ارے یہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے 30 روزے 29 روزے جو آپ نے رکھ لیے ہیں، اب شوال کے بھی 6 روزے رکھو۔ روزے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، شوال کے 6 روزے رکھ لو، ماہ رمضان کے روزے شوال کے 6 روزے ملا لو گے تو یوں میں ایسا لگے گا جیسے آپ پورا زمانہ جو ہے روزہ رکھے ہوئے ہو، پورا زمانہ آپ روزے سے ہو، یعنی پوری زندگی کا روزے کا ثواب ملے۔ تو یہ آپ کے اندر مداومت ہونی چاہیے۔ بندگی کی عظیم شکل نمازوں کی پابندیاں، ہمارے بھائیوں نے ماہ رمضان میں الحمدللہ 5 وقتہ فرائض نمازوں کی پابندیاں کی، مسجدوں میں حاضری دیتے رہے۔ تو کیا پھر وہ نمازیں صرف ماہ رمضان کے لیے تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے روز ساری انسانیت کے سامنے سب سے پہلا ہم سے اور آپ سے جو سوال ہوگا وہ عبادت نماز کے سلسلے میں ہوگا۔ جس مسلمان کی زندگی میں نماز نہ ہو واللہ پھر وہ مسلمان کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو، نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ طائف کی سنگلاخ وادیوں میں پتھروں سے مار کر آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ آپ کے جوتیوں میں خون جم گئے، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ آپ ان کے مارنے سے بے ہوش ہو گئے، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ لیکن ایک بار میدان جنگ میں کافروں نے لڑائیوں میں اس طرح مصروف کر دیا
کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی اور آپ مغرب میں داخل ہو گئے، آپ اتنا ناراض ہوئے عبادت نماز کے قضا ہو جانے پر کہ آپ نے باقاعدہ بد دعا کی، مل اللہ قبورہم و بیوتہم، کہ اللہ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے عصر کی نماز کو قضا کر دیا، لڑائی میں مصروف ہو۔ تو نماز اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت۔ رمضان کے مہینے میں انسانوں میں کتنا شوق ہوتا، بعض دفعہ تو آپس میں جھگڑے بھی ہو جاتے، خود تو نماز کے لیے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور بچوں کو لے کر تو کبھی کبھی آدمی جو ہے اختلاف میں بھی پڑ جاتا، لا رہے ہیں۔ تمہارا شوق تھا ماہ رمضان میں اپنے بچوں سمیت مسجدوں میں حاضری دیتے رہے، اور اب رمضان کا جب معاملہ ختم ہوگا خود تو مسجدوں سے دور ہوگے اور اپنے معصوم بچوں کو بھی مسجدوں سے دور ہی کر دو گے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، پڑھو، اب ضروری ہے کہ تمہارے گھر کا کوئی ممبر بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کی بہنیں ہو، سب کے سب نمازوں میں لگے رہیں۔ اور یہ نماز ہے جو ہمیں بندگی کی شکل میں سب سے بہترین نعمت ملی ہے۔ بغیر نماز کے زندگی بے بندگی بیکار ہے میرے بھائی، اس لیے نمازوں کی پابندی رمضان کے علاوہ بھی کرو۔ اور آپ جانتے ہیں، ہمارے سب بھائی جانتے ہیں، ارے نماز کس کے لیے پڑھ رہے تھے ماہ رمضان؟ اتنی تیاری کے ساتھ، اتنی بعض دفعہ تو آپ گھروں سے وضو بنا کر مسجد میں آتے تھے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو پھر اسی اللہ نے تو کہا ہے کہ نماز میرے بندوں صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ جب تک روح تمہارے جسم سے نہ نکل جائے، تمہاری سانسیں اکھڑ نہ جائیں، تب تک تمہیں نماز، فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنی۔ میرے بھائی در سوچو، ہر عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں پر نماز کبھی ساقط ہونے والی نہیں۔ ارے کھڑا نہیں ہو کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے۔ پھر اس کی اہمیت آپ ہم اور آپ صرف ماہ رمضان میں سمجھتے ہیں۔ اور نیکیاں ہماری اور آپ کی جو ہم نے کی ہے رمضان قبول ہو گئی ہو، اس کی اہل علم نے ایک بہت بڑی پہچان بتائی۔ اسی پہچان کو نگاہ میں رکھو اور اپنی پوری نیکیوں کا، پوری زندگی کا حساب لے لو۔ اہل علم کہتے ہیں نیکیاں کرنے کے بعد پھر آپ کو اگر کسی دوسری نیکی کو کرنے کی توفیق ہوتی ہے، سمجھ جاؤ ہماری نیکی قبول ہو گئی، سمجھ جاؤ ہماری نیکی قبول ہو گئی۔ نیکیاں کرنے کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل رہی ہے، گویا آپ اللہ سے اپنا لو لگا چکے ہیں، آپ کی نیکیاں پہلے والی قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ برائی کر دیے ہو اور برائی کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہوئی اور دوسری برائی کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں، تو پھر سمجھ لو آپ کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوست، جنہوں نے رمضان کی قدر کی، عزت کی، اس مہینے کی، انہوں نے واقعی اپنی دنیا اور آخرت بنائی اور آخرت سنواری۔ اسی طرح جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر نہ کی، اس کی کوئی عزت نہ کی، نہ روزہ رکھا، نہ نمازیں پڑھی، بس یوں ہی جو ہے زندگی گزار کر ماہ رمضان کو بھی گزار دیا، آپ جانتے ہیں بہت بدنصیب ہے وہ لوگ۔ اور جبریل کی بد دعا کی زد پر آتے ہیں ایسے لوگ جبریل فرشتوں کے سردار، جنہوں نے بد دعا کی تھی کہ رمضان کے مہینے کو پا کر اگر کوئی عبادتوں کی رونقوں سے اپنے رب سے معافی اور استغفار نہ طلب کر لے، جنت کی سند نہ حاصل کر لے، وہ آدمی بدنصیب ہے۔ آمین کہا تھا نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ بار بار سنتے، آپ نے سنا، بد دعا کی زد پر ہے مراد۔ تو اپنی زندگی کو سمجھو اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں جس مقصد سے بھیجا ہے وہ مقصد یہی ہے کہ جیسے ماہ رمضان کی تربیت پا لیے ہو اور اس میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھ چکے ہو، یاد رکھو اب تمہیں یہی نیکیاں اپنے آخری دم اور آخری سانس تک کرنی، روزے آخری سانس تک رکھنے، نمازیں آخری سانس تک پڑھنی، صدقہ اور خیرات کا شوق اور جذبہ آخری سانس تک رکھنی ہے۔ یعنی کبھی بھی ہم اللہ کی عبادتوں سے اور نیکیوں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح انشاءاللہ کل ہم جو آپ عید سعید منانے والے ہیں، تو اس کی بھی کچھ مختصر سنتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عید الفطر کے جو احکام مسائل، آپ غسل کر کے نہا دھو کر صفائی کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جائیں، سنت ہے۔ نیا لباس پہنے، نیا نہیں ہے تو جو عمدہ لباس ہو وہ پہن کر عیدگاہ کی طرف جائیں، سنت ہے۔ خوشبو لگا کر جائیں، عید الفطر کے اندر تاک کھجوریں کھا کر جائیں، اور اسی طرح آنے جانے والے راستے کو تبدیل کریں،
یہ سنت ہے ساری چیزیں. اور اسی طرح اپنے گھر کی خواتین کو عیدگاہ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. باقاعدہ تاکید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو شرعی عذر پر ہیں, جو ایام خاص سے گزر رہی ہیں یا حیض و نفاس کے مرحلے سے گزر رہی ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ عیدگاہ جائیں, نماز گرچہ نہ پڑھیں پر فرشتوں کی اور امام کی اور لوگوں کی دعاؤں میں وہ شامل رہیں الگ کہیں بیٹھ کر. لیکن چونکہ یہ دیہاتوں میں میدانوں میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے, لیکن شہروں میں اکثر مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے, اس لیے ایسی عورتیں جو شرعی عذر کی بنیاد پر یا حیض و نفاس کے مرحلوں پر ہو تو پھر انہیں مسجدوں میں آنے سے احتراز کرنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. یہ اسی طرح عید کی خوشیاں ہم اور ہمارے جوان مناتے ہیں, یہ فطری چیز ہے. ہر کوئی آدمی عید کی خوشیاں مناتے. وہ بچیاں شعر پڑھ رہی تھی, ابو بکر نے کہا ارے بیوقوف ہے تم لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہیں, کمرے میں بیٹھے, کوئی ادب نہیں, کوئی عزت نہیں, نظمیں پڑھ رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا دعہما یا ابا بکر لکل قوم عید وہذا عیدنا. ابو بکر چھوڑو ان بچیوں کو, اگر وہ نظمیں پڑھ کر, نعت پڑھ کر اور اللہ کی بزرگی بیان کر کے وہ خوشیاں منا رہی ہیں, منانے دو ہے, انہیں روکو مت. ہاں روکیں گے نہیں جب ہم اور آپ جائز خوشیاں منائیں گے, لیکن ہماری خوشیاں اگر سنتوں کے مذاق پر ہو, سنتوں کی دھجیاں اڑانے پر ہو, تو پھر ہمیں اور آپ کو بولنا پڑے گا اور منع کرنا پڑے گا. وہ بات ہے بال ایسا کٹائے گا واللہ کہ مثال میں ممبر سے دینا نہیں چاہتا, وہ جانوروں سے بال کٹواتا, چاروں طرف باریک باریک اور بیچ میں گنبدیں, جیسے پتہ نہیں کون سا گنبد بناتا ہے, کون سی شکل بنا, خود تو بنائے گا اور اپنے بچوں کو بھی اسی راہ پہ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جوانوں غور سے سنو, یہ عید کی خوشیوں کے نام پر سنتوں کا مذاق ہے. اس کو چھوڑ دو میرے بھائی, اس کو چھوڑ دو, دین کا مذاق مت بناؤ آپ لوگ. یہ ہمارے بہت سارے لوگ اور بہت سارے دیندار گھرانوں میں بھی یہ مسئلے آ جاتے ہیں. دیکھو آپ تو برباد ہو رہے, مسئلے برباد کر رہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے, کچھ بال چھوڑ دو اور وہ غیر مسلموں کی طرح چورکی کی طرح کچھ بال رکھا اور اسے فیشن کا نام دے. نہیں, ہمارے جوانوں کو چاہیے عید کی خوشیاں مناتے ہوئے سونے کے زیورات زیب تر نہ کریں. وہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے سونے کے زیور حرام ہے. آپ کتنے مالدار کیوں نہ ہو اور کتنے امیر کیوں نہ ہو, آپ کو اجازت نہیں ہے سونے کے زیور, انگوٹھی ہو یا ہار ہو یا کڑا ہو, اس طرح پہن کے آپ جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کریں, باقاعدہ منع کیا گیا ہے. یا اسی طرح شلوار, غور سے سنیے, شلوار اور پائجامے ٹخنے کے نیچے نہ ہو. خوشیاں مناتے ہیں, نیا نیا لباس پہنتے ہیں, وہ پورا دھول صاف کرتے ہوئے روڈ پر جاتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے آخری مرحلے پر ہیں اور موت کی دہلیز پر ہیں, آپ کی تیمارداری کے لیے لوگ آ رہے ہیں. ایک جوان آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ اس کے شلوار ٹخنے کے نیچے لٹک رہے تھے. عمر بن خطاب نے آخری سانس لیتے ہوئے بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور کہا یا غلام ارفع ازارک, اے جوان ذرا اپنے شلوار کو ٹخنے کے اوپر کر لے, جس سے تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تیرے اندر تقوی گزاری بھی موجود رہے گی. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ سارے منکرات ہیں جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں. اور اسی طرح ریشمی لباس, خالص ریشمی لباس مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دیا ہے. اور اسی طرح منکرات کے بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں ہیں, دیکھو مہندیاں لگانے کی شوق میں بازاروں میں, مارکیٹوں میں, سڑکوں پر نقاب لگا کر اجنبی مردوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مہندی لگاتے ہیں. واللہ افسوس ہے, افسوس ہے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں, افسوس ہے باپ پر, بھائی پر, اور افسوس ہے بیٹوں پر جو اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح آزاد چھوڑتے ہیں کہ سڑکوں پہ جا کے غیر مردوں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے کر مہندیاں لگاتی ہے. آپ کو اپنے معاشرے میں کوئی ایسی عورت نظر نہیں آتی, ایسی بچیاں نظر نہیں آتی جو مہندیاں باقاعدہ لگاتی ہیں؟ ان سے لگوائیے آپ. یہ منکرات عمل ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت بڑی جو ہے فحاشی ہے جسے ہمیں اور آپ کو روکنے کی ضرورت ہے اور تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے آخری مرحلے میں صدقۃ الفطر کا آتا ہے. یہ فرض ہے, میں نے پچھلے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا, یہ فرض ہے. اگر کوئی نہ ادا کرے تو اللہ کے ہاں گنہگار ہو. ہر مسلمان پر, مرد ہو, عورت ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, یہاں تک کہ اگر کسی بچے کی عید الفطر کی نماز سے پہلے ولادت ہوئی, اس کی طرف سے بھی ہمارے اسلاف تو جو ماں کے پیٹ میں حمل سے جو بچہ رہتا تھا اس کا بھی فطرہ نکالتے تھے. مطلب فطرہ آپ کو نکالنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. وقت کیا ہے وہ بھی بتایا تھا,
عید الفطر کے شوال کا چاند نکل جائے اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کو وہ صدقہ ادا کرنا جائز ہے. آپ 2 روز 3 روز 4 روز پہلے بھی اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں. حدیثوں میں اس کی دلیل موجود ہے, بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, بلکہ 2-3 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں. یا اسی طرح یاد رکھیں عید الفطر کی نماز ادا ہونے کے بعد وہ پھر صدقہ فطر نہیں ہوگا, وہ عام صدقہ ہوگا. آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے نکالنی ہے. غلے کی صورت میں نکالیں یا پھر قیمت کی شکل میں نکالیں, دونوں کو اہل علم نے جائز قرار دیا ہے. آپ کی اس مسجد میں فطرے کی رقم 100 روپے رکھی گئی ہے, آپ حضرات وہ فطرہ یہاں بھی جمع کر سکتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم, روزے داروں کو کہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہے باتوں کے لحاظ سے زبان سے بات کرتے ہوئے کوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اللہ اس صدقہ فطر کے ذریعہ روزوں کی عبادت کو ہمارے پاک کرتا ہے. اسی طرح مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا, یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ رمضان کی ابتدا بھی مسکینوں کے خیال سے ہو رہا ہے اور رمضان کا اختتام بھی مسکینوں کے خیال سے ہو رہا ہے. اور اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ ساری زندگی ہمیں اپنے معاشرے کے غریبوں, مسکینوں, یتیموں اور محتاجوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی محبتیں اپنے دل میں رکھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے, دعا اللہ سے مانگتے تھے. ہے کوئی دعا مانگنے والا؟ مسکینوں محتاجوں کو دیکھ کے تو دور بھاگتے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی احب المساکین, اللہ میرے دل میں مسکینوں کے لیے محبت ڈال دے. تو محبت سے میرے بھائی اور دوستو, یہ تھوڑے صدقۃ الفطر اور عید الفطر کے مختصر مسائل تھے اور چند نصیحتی کلمات تھے. اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رہے یہ آخری کہ ہم اور آپ جوان پتہ نہیں کوئی بولتا الوداعی جمعہ, زندگی ختم کرنا خود ہی چاہتے ہو. الوداعی کس کو بولتے ہیں؟ کوئی آپ تک یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں. الوداعی جمعہ کیوں بول رہے ہو؟ یعنی آپ کی زندگی اپنے ہاتھوں خود ختم کرنا چاہتے ہو. دعا کرو اللہ سے کہ اور بھی جمعات ملے آئندہ سال, اور بھی کئی رمضان ملے. یہ دعا نہیں کرتے ہو. اور الوداعی کے نام پر پوری بھیڑ پورا رمضان. تو پہلا جمعہ پتہ نہیں کیا ان لوگوں نے فلسفہ بنایا, پہلا جمعہ پڑھیں گے آخری جمعہ پڑھیں گے, پہلی تراویح پڑھیں گے آخری تراویح پڑھیں گے. یہ سارے مسائل آدمی خود بخود کیسے پیدا کر رہا ہے؟ پوری طرح غفلت میں میرے بھائی. یہ کوئی الوداعی جمعہ نہیں. اللہ نہ کرے ہمارا اور آپ کا الوداعی جمعہ ہو. اللہ سے دعا کروں گا کہ ہماری بھی اور آپ کی سب کو لمبی عمر عطا فرمائے کہ اور بھی جمعات ملتے رہیں اور بھی رمضانات ملتے رہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ العالمین ہماری کی ہوئی عبادت اور نیکیوں کو قبول فرمائے. اسی طرح رمضان کے جو بالکل آخری دن سے ہم گزر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ دعا ابھی بھی چانس ہے. جو گنہگار ہیں جنہوں نے قدر نہیں کی ہے, واللہ بتاتا ہوں آخری بات کہے گا اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے اور اتنا بخشنے والا ہے, اتنا زیادہ رحم دل ہے اور اتنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے کہ آج تک اگر کسی نے کوئی روزہ بھی نہ رکھا ہو, کوئی جو ہے تراویح بھی نہ پڑھا ہو, کوئی خیرات بھی نہ کیا ہو, بس آج آخری دن وہ اللہ سے ڈر جائے, اللہ کا خوف پیدا کر لے, واللہ سکنڈوں کا رونا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ رب العزت. یہ اس کا وعدہ ہے کہ میرے بندو آخری لمحے بھی آ جاؤ اور مجھ سے دعائیں کر کے اپنی مستقبل کی زندگی کو سنوار لو, تو میں تمہیں اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے ہمارے جن بھائیوں نے اپنی غفلت اور سستی سے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی ہے, آخری دن اللہ سے رو, توبہ کرو, استغفار کرو. ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اور زندگی عطا فرمائے اور آئندہ آنے والے ایام آپ کے جو ہے اللہ کے لیے گزرے, اس کی خوشنودی کے لیے گزرے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. خطبے کے آخر میں 2 ضروری اعلان ہے. ایک تو یہ کہ بارہا مسلسل جو جمعہ میں اعلان کیا جا رہا تھا, معصوم روزے دار جو بچوں نے روزے رکھے تھے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے عطیہ اللہ صاحب نے جو ایک فہرست بنائی تھی, وہ فہرست بننا ابھی بھی جاری ہے اور بہت سارے نام آ چکے ہیں. انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی ایک دن پروگرام رکھا جائے گا اور پھر ان بچوں کو حوصلہ بڑھایا جائے, ان کا حوصلہ بڑھایا جائے گا اور ان کو کچھ انعامات سے بطور ہدیہ نوازا جائے گا. اللہ جزائے خیر دے عطیہ اللہ بھائی کو, ان کی ٹیم کو, کہ ہر سال ماہ رمضان میں ان کی بھی زندگی اللہ ان کی عمریں لمبی عطا فرمائے. اس طرح وہ بچوں کا حوصلہ بڑھاتے رہیں, اللہ اس کی توفیق دے, آمین. اور دوسرا اعلان, آپ مسلسل پہلے رمضان میں ابتدا آپ نے اپنے اس مسجد کے تعاون سے کی تھی, یاد ہے وہاں, اور الحمدللہ بہت اچھا تعاون آپ نے کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی کے تعاون سے بڑے بڑے اخراجات پورے ہوتے. میں نام نہیں لوں گا, بارہا وہی نام لینا پڑتا, 50,000 لائٹ کے بل آ جاتے اور بڑھتی ہوئی مجمع اور بھیڑ
के होते हुए इखराजात तमाम ही मस्जिदों के बढ़ जाते हैं। और आपकी मस्जिद जिस मकाम पर है, आप सभी जानते हैं कि जुमा के दिन न जाने अल्लाह का शुक्र है बहुत दूर दूर से लोग अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं। बकिया यहाँ जो अपनी जमात की तादाद है बहुत मुख्तसर है, बहुत कलील है, इसलिए मुझे रमजान का ये आखिरी जुमा भी ऐलान किया करना पड़ रहा है कि हमारे भाई जो बड़ी तादाद में इस मस्जिद में नमाज जुमा के लिए आए हुए हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा उनकी कमाई में, उनके आलो औलाद में, उनकी रोजियों में बरकत अता फरमाए। आप भरपूर आप अपनी इस मस्जिद का ताउन करते हुए जाएं और अल्लाह से दुआ करें कि आइंदा भी हमें इस मस्जिद से अपना रिश्ता जोड़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत रहे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन बरकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।